ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ کیسی بات کرتے تھے صحابہ کہتے ہیں جب وہ بات کرتے تھے تو ایسا لگتا تھا جیسے پھول جڑ رہے ہیں۔ میرے امام کہتے ہیں وہ گل ہے لبہائے نازک ان سے، وہ گل ہے لبہائے نازک ان کے، ہزار جھڑتے ہیں پھول جن سے، گلاب گلشن میں دیکھے بلبل یہ دیکھ گلشن گلاب میں ہے۔ عبداللہ دل میں سوچتے ہیں اب حضور سلام پھیریں گے، جب بیٹھیں گے تو میں کیسے بتاؤں گا کہ میں وہی عبداللہ ہوں جس کے لیے آپ نے کمبل دیا، میں وہی عبداللہ ہوں جو گھر چھوڑ کے آیا، کیسے تعارف کراؤں گا اپنا، کیا بولوں گا کیا بولوں گا کیا بولوں گا۔ جیسے حضور نے سلام پھیرا اور قبلے کی طرف پشت کر کے صحابہ کی طرف رخ کر کے بیٹھ گئے تو سب پر نظر ڈالی، سردی کا موسم تھا، سب کمبل میں چھپے ہوئے تھے۔ سرکار نے ادھر پیچھے بیٹھے ہوئے عبداللہ کو کہا عبداللہ کیسے ہو، ٹھیک ہو، اچھے ہو، خیر سے آ گئے۔ دل میں کہتے میں حضور سے یہ کیسے کہوں گا کہ میرا گھر نہیں، میں کہاں رہوں، میرے رشتہ دار چھوٹ گئے، کون رشتہ دار، کچھ نہیں کہا۔ جو کہہ سکا نہ لب سے ملی وہ مراد بھی، میرے سکوت پر بھی شاہ کی نظر گئی، بن مانگے دیا اور اتنا دیا، دامن میں ہمارے سمایا نہیں۔ کہا عبداللہ گھبرانا نہیں، یہ مسجد نبوی ہی تیرا گھر ہے، اللہ کا گھر ہی تیرا گھر ہے، اور تجھے گھر سے نکال دیا گیا، یہ میرے صحابہ تیرے رشتہ دار ہے۔ اور صحابوں کا خبردار، اب بات جو کہی جا رہی، خبردار یہ عبداللہ کچھ بھی کرے کوئی اس کا دل نہ دکھانا، یہ جو کرے اس کو کرنے دینا۔ ایک دن عبداللہ شوق میں قرآن کی تلاوت زور سے کر رہے ہیں، فاروق اعظم کو جلال آ گیا، ڈانٹ دیا اتنی زور سے قرآن کی تلاوت کرتے ہو۔ عبداللہ نے سوچا پہلی مرتبہ ڈانٹ سنی ہے کسی کی، آج میں حضور سے ملاقات نہیں کروں گا۔ کیوں؟ اگر حضور کا چہرہ دکھ گیا تو میں بہت رو پڑوں گا، پھر فاروق اعظم کی شکایت کرنی پڑے گی، میں یہ کر نہیں سکتا۔ پیلر کے پیچھے چھپ کے بیٹھ گئے۔ حضور آئے منبر پہ بیٹھے، جس کو دیکھنا سب چھوڑا تھا جس کو دیکھنے کے لیے، تو حضور نے جیسی کہا الحمدللہ، جیسی کہا تو پیلر سے گردن نکال کے حضور کو دیکھتے ہیں، اور دیکھا تو رو پڑے، اور روئے تو اتنا روئے کہ مسجد میں آواز بلند ہو گئی۔ حضور نے خطبہ روک کے کہا کون رو رہے عبداللہ؟ جی یا رسول اللہ، اگر بلا بھی لیتے تو معراج تھی، لیکن آقا عشق کرنے والوں پر کیسا کرم کرتے ہیں، بلایا نہیں، منبر چھوڑ کے عبداللہ کے پاس آئے، سینے سے لگایا، عبداللہ ہمک ہمک کر رونے لگے۔ کیا ہوا عبداللہ، کیا ہوا عبداللہ؟ عبداللہ بتاتے نہیں۔ فاروق اعظم کہتے یا رسول اللہ اس کو میں نے ڈانٹا ہے۔ آقا نے کہا عمر میں نے پہلے ہی کہا تھا نا، یہ کچھ بھی کرے اس کو ڈانٹنا نہیں، آج کے بعد یہ کچھ بھی کرے، اس لیے کہ میرے عشق میں اس نے قربانی بہت دی ہے۔ پھر بہت لمبی داستان ہے، لیکن اینڈ ان کی زندگی کا یہ ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ ہم لوگ تبوک جا رہے تھے، تو تبوک جا رہے تھے تو عبداللہ کا کوئی رشتہ دار نہیں تھا، عبداللہ حضور کے آگے پیچھے رہتے تھے، بکریوں کو چارہ کھلانا، اونٹوں کی نگہبانی کرنا، حضور کے در پہ پڑے رہنا۔ کیا زندگی تھی نا! کبھی کبھی مجبوریاں بھی کتنا بلند کر دیتی ہے۔ ارے گھر سے بے گھر ہوئے تو نبی کا در مل گیا، آسیوں کو در تمہارا مل گیا، بے ٹھکانوں کو ٹھکانہ مل گیا، فضل رب سے پھر کمی کس بات کی، مجھ کو روزی کا سہارا مل گیا۔ دیکھو تو صحیح، حضور نے کہا سب تبوک چلو، عبداللہ بھی چلے، جوان تھے، مکمل جوان تھے، تبوک گئے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں عاشقوں پر انعام کیا ہے سن لو اور بات پوری ہوتی ہے۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں ایک رات میرا دل بے چین ہوا، گھبراہٹ ہوئی، تو میں نے سوچا یہ گھبراہٹ کیوں ہو رہی ہے، بے چینی کیوں ہو رہی ہے؟ کیونکہ حادثہ جب کوئی ہونے والا ہوتا ہے نا تو کبھی کبھی دل گھبراتا ہے۔ میں اپنے حجرے سے نکلا، حضور کے خیمے میں گیا، حضور خیمے میں نہیں تھے۔ میں نے کہا اللہ خیر، حضور اپنے خیمے میں آدھی رات کے وقت نہیں؟ صدیق اکبر کے خیمے میں گیا، صدیق بھی نہیں، فاروق اعظم کے خیمے میں گیا، فاروق اعظم بھی نہیں۔ میں بے چین ہو گیا، تڑپ گیا، اللہ خیر، تینوں اپنے اپنے خیموں میں نہیں ہیں۔ جب میں نکل کے پریشان تھا تو میں نے دیکھا دور ایک مشعل جل رہی ہے اور سب لوگ ایک جگہ گھیرا بنا کے کھڑے ہیں۔ میں دوڑا گیا تو پتا چلا اسی عبداللہ ذوالبجادین کا تبوک میں انتقال ہو گیا۔ تبوک میں کسی کی شہادت نہیں ہوئی کیونکہ جنگی نہیں ہوئی، لیکن ان کا انتقال ہو گیا، یہ طبعی موت دنیا سے جوانی میں تھی۔ ان کا جنازہ تیار ہو رہا تھا، کفن وغیرہ پہنایا جا رہا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں آگے جا کے کھڑا ہو گیا، مشعل کی روشنی میں دو چہرے دیکھ رہا تھا، ایک حضور کا چہرہ، ایک عبداللہ کا چہرہ۔ عبداللہ کی موت پہ حضور رو رہے تھے اور وہ آنسو حضور کے داڑھی کی طرف آ کر نچھاور ہو رہے تھے۔ جب جنازہ تیار ہو گیا تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ جب کوئی دنیا سے جاتا ہے تو رشتہ دار قبر میں اترتے ہیں،
تو عبداللہ کا تو کوئی رشتہ دار ہی نہیں ہے، کون قبر میں اترے گا؟ میرے آقا فرماتے ہیں میرے عبداللہ کی قبر میں میرے سوا اور کون اترے گا؟ میں نے قبر میں اترنا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں پوری زندگی میں نے کبھی کسی پہ رشک نہیں کیا، کیونکہ اللہ نے مجھے ہر نعمت دی تھی، میں کیا رشک کرتا، لیکن اس دن دل پکڑ کے میں کہہ رہا تھا کاش اے ذوالبجادین تو نہ جاتا دنیا سے، تیری جگہ میں مر جاتا تو مجھے بھی یہ نصیب ہوتا۔ میں دیکھ رہا تھا کہ حضور علیہ السلام ان کی قبر میں اترے اور دونوں ہاتھوں میں عبداللہ کو یوں لیا اور یوں لے کر کے اللہ کے رسول نے آسمان کی طرف نظر اٹھا کے کہا اے اللہ، مرے دم تک میں اس سے راضی تھا، تو بھی اس سے راضی ہو جا، تو گواہ رہنا اس نے مجھے کبھی ناراض نہیں کیا۔ اور اس کے بعد عبداللہ کو جب حضور نے قبر میں اتارا تو سب منظر دیکھ کر صحابہ رو پڑے، کیوں؟ کیونکہ حضور کی آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ ٹپک رہے تھے، اور اس کے بعد حضرت عبداللہ کے کفن پہ گر رہے تھے، چہرے پر آ رہے تھے، تو صحابہ کرام ایک دوسرے سے کہتے تھے کیا خوش نصیبی ہے کہ قیامت کے دن کوئی حج کا ثواب لے کے اٹھے گا، کوئی جہاد کا ثواب لے کے اٹھے گا، کوئی تلاوت کا ثواب لے کے اٹھے گا۔ عبداللہ تیرا نصیب ہے تو نبی کے آنسوؤں کو لے کر کے اٹھے گا، قبر میں تو رسول اللہ کے آنسو لے کر کے جا رہا ہے، تیرے کفن میں رسول اللہ کے آنسو ہے، اور حضور گواہی دے رہے ہیں اے اللہ اس نے موت کے وقت تک کبھی مجھے ناراض نہیں کیا، میں اس سے راضی ہوں۔ اور اس کے بعد صحابہ یہ منظر دیکھ کر کے رو پڑے۔